السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کے والدین کو روز قیامت ایک تاج پہنایا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کے والدین کو روز قیامت ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی تمہارے دنیا کے گرن میں چمکنے والے سورج کی روشنی سے زیادہ اچھی ہوگی۔ حضرت مغاز بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے قرآن پڑھا اور اس کے مطابق عمل کیا تو روز قیامت اس کے والدین کو ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی تمہارے دنیا کے گرن میں چمکنے والے سورج کی روشنی سے زیادہ اچھی ہوگی۔ تمہارا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جس نے اس کے مطابق عمل کیا ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب نامکمل پیدا ہونے والے بچے کے والدین کو جہنم میں داخل کیے جانے کا ارادہ کیا جائے گا تو وہ اپنے رب سے جھگڑا کرے گا، تو اسے کہا جائے گا، اپنے رب سے جھگڑا کرنے والے نامکمل بچے، اپنے والدین کو جنت میں لے جا۔ وہ اپنے آنول سے انہیں کھینچے گا حتیٰ کہ انہیں جنت میں لے جائے گا۔ ایک روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ خیبر سے واپس تشریف لا رہے تھے کہ راستے میں آرام فرمایا اور صحابہ کرام نے کھانا شروع کیا۔ اسی دوران شہد کی مکھیوں کے بنبنانے کی آواز آنے لگے اور یہ آوازیں صحابہ کرام نے بھی سماعت فرمائے۔ صحابہ کرام تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آوازیں کس کی ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شہد کی مکھیاں عرض کر رہی ہیں، یا رسول، صحابہ کرام بغیر سالن کے کھانا تناول فرما رہے ہیں، حالانکہ پاس ہی ایک پہاڑ ہے جہاں شہد کا چھتا ہے، لیکن ہم اس کو یہاں لانے سے قاصر ہیں۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ ان کے ساتھ جاؤ، چنانچہ حضرت علی شہد کی مکھیوں کے پیچھے روانہ ہو گئے۔ کچھ دیر بعد شہد لے کر آئے اور صحابہ کرام نے شہد کو استعمال کیا۔ اسی دوران دوبارہ پھر شہد کی مکھیوں کے بنبنانے کی آوازیں سنائی دیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر ویسے ہی آوازیں آ رہی ہیں۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا کہ میں نے ان سے پوچھا ہے کہ یہ کڑوے پھول کیسے شہد بن جاتے ہیں؟ شہد کی مکھیوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہماری ایک شہد کی مکھی امیر ہے، ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر مل کر درود بھیجتی ہیں، چنانچہ یہ کڑوے پھولوں کے رس شہد بن جاتے ہیں۔ سبحان اللہ! یہ شہد کی مٹھاس اور شفا کی وجہ اس کی طوالت قطر اس کا گنا بنتا ہے، اور اتنی محنت کے باوجود ایک مکھی اپنی پوری زندگی کے دوران ایک چمچ کا حصہ شہد پیدا کرتی ہے۔ آدھا کلو شہد بنانے کے لیے مختلف مکھیوں کو 55,000 میل کا سفر طے کرنا پڑتا ہے اور 20 لاکھ پھولوں کا رس ملا کر
بڑی مشکل سے آدھا کلو شہد بنتا ہے۔ شہد کی مکھی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی 5 آنکھیں ہوتی ہیں اور 2 معدے ہوتے ہیں۔ ایک معدے میں وہ اپنی نامل خوراک رکھتی ہے اور دوسرے معدے میں وہ پھولوں کا رس اکٹھا کر کے لاتی ہے، اس کو اسٹور کرتی ہے۔